السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 30 سے ہم شروع کریں گے، تو آئیں سب سے پہلے ہم تلاوت سماعت فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہنے لگے فرشتے، کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا اس میں اور خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے دیکھا جائے تو وَإِذْ کا کلمہ موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے اذکر، یاد کیجئے، اور یاد کیجئے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ کسی کو یاد کرایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے علم میں وہ واقعہ، وہ بات، وہ حادثہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ واقعہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ گفتگو کی کہ میں زمین میں نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ، یہ حادثہ، یہ بات حضور علیہ السلام کے علم میں پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ بات حضور علیہ السلام کے علم میں موجود تھی تو اس کا علم حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اب اپنی امت کے لیے، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے حضور علیہ السلام کو یہ واقعہ دوبارہ قرآن کریم میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے پیارے محبوب یاد کیجئے اس واقعہ کو، اس بات کو یاد کیجئے۔ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات غور طلب ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ رب العالمین یا رب الملائکہ یا رب الانبیاء، تب بھی بات درست تھی، بات غلط نہیں تھی۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ پالنے والا ہے، جس طرح حکم چاہے فرمائے، وہ اس پر کسی کی حکومت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ لیکن دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا راز بتا دیا کہ اے لوگو، میں جب کوئی بات تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں کوئی بات یا جب میں اپنا رب ہونا ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تو میں جب رب ہونا ظاہر کرنا چاہتا ہوں تو اپنے محبوب کا ذکر کر کے اپنا رب ہونا ظاہر کرتا ہوں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے تم میری دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں اگر حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کر لو۔ اس وجہ سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب یاد کیجئے وہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ قالو، تو فرشتوں نے اپنے علم کے مطابق یہ بات کہی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو زمین میں مقرر کرنے والا ہے ایسا شخص، ایسا خلیفہ جو فساد برپا کر دے گا، جو زمین میں جا کر فساد برپا کر دے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزیاں کرے گا۔ اب فرشتے، ان کے پاس جتنا علم تھا، اور فرشتے یہ الوکتن سے بنے ہیں، ملک اس کی واحد ملائکہ کی واحد ملک ہے جو الوکتن سے بنے ہیں، جس کا مطلب یا جس کا معنی پیغام رسانی ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کے لیے مامور ہیں، اس لیے انہیں اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، اس میں اتنے مختلف بہت سارے اقوال ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے اتنا ہی بیان کیا جاتا ہے کہ انہا اجسام لطیفۃ قادرۃ علی التشکل باشکال المختلفہ، کہ یہ وہ لطیف اور نورانی جسم ہیں جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، مختلف اقلاب میں، مختلف شکلوں میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے، فرشتوں نے عرض کی، یا رب العالمین زمین میں تو وہ اپنا نائب مقرر کرنے والا ہے جو خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اے میرے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا جانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو علم تھا دنیا میں میرا بندہ جب جائے گا، دنیا میں جا کر راتوں کو اٹھ کر قیام کرے گا، جو دنیا میں جا کر مجھے یاد کرے گا، میں اس کی ہر بات سنوں گا، میں اس کا ہر عمل دیکھوں گا۔ اے فرشتوں، تم کہتے ہو دنیا میں جا کے یہ خون ریزیاں کرے گا، میں تمہیں ان کا خادم بنا کے جب یہ میرا ذکر کریں گے میں تمہیں حکم دوں گا، جاؤ یہ میرا ذکر کر رہے ہیں اپنے پروں سے ان کو ڈانپ لو، جاؤ یہ میرے محبوب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا لو، جاؤ یہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کر میرے نام کا ورد کر رہے ہیں اپنے پروں کے ساتھ ان پر رحمت کا سایہ کر دو۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو فرائض مکمل کرتے رہتے ہیں اور پھر نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور جب نوافل ادا کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے بندے تو یہ میرے ہیں لیکن میری نگاہ سے دیکھتے ہیں، میری طاقت سے دیکھتے ہیں، نگاہیں آنکھیں ان کی ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، ہاتھ ان کے ہیں، پکڑنے کی قوت میری ہے، چلتے یہ اپنے قدموں سے ہیں لیکن طاقت میری ہوتی ہے، ہاتھ ان کے ہیں لیکن طاقت سے میرے استعمال میں لاتے ہیں، میری طاقت سے اپنے ہاتھوں کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اس وجہ سے یوسف بن برخیا نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام تھے، جب انہوں نے کہا کہ میرا تخت، وہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لا دے گا، ایک بہت بڑا جن اٹھا، اس نے کہا میں اتنی دیر میں لاؤں گا کہ ملکہ بلقیس یہاں پہ پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی چاہیے، تو آصف بن برخیا اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں اتنی جلدی میں لا دوں گا کہ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے بھی نہیں، آپ کی آنکھ جھپکے بھی گی نہیں، اور میں آپ کے سامنے وہ تخت پیش کر دوں گا۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ وہ تخت پیش کر دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں۔ اور یہاں پہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے یہ بات سوچی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے، تو فرشتوں نے یہ سوچا کہ رب جو چاہے گا پیدا کرے گا، مگر ہم سے وہ معزز مخلوق ہرگز پیدا نہ کرے گا، اگر کوئی ہوگا تو ہم اس سے زیادہ علم والے ہوں گے، ہم اس سے زیادہ پیارے ہوں گے،
ہم اس سے زیادہ فضیلت والے ہوں گے، معزز ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا، اللہ نے صحابہ کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو پیدا کیا اور بتا دیا کہ یہ ایسے بندے ہیں جو میری وجہ سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور پھر محبوب کو، اپنے پیارے رسول کو جو تمام رسولوں کے امام ہیں، ان کو معراج کی رات اس مقام پہ بلایا جہاں پہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی بھی رک گئے اور عرض کو نہ ہوئے، اے حبیب اگر ایک بال کے برابر میں اپنا قدم آگے بڑھاتا ہوں میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آگے گئے، وہ بندہ، وہ کامل بندہ اس سے آگے گیا تاکہ فرشتوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ تو زمین میں وہ بندہ پیدا کرنے والا ہے کہ جو زمین میں فساد پیدا کرے گا، خون ریزیاں پیدا کرے گا، اور ہم تیری تسبیح اور تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے بتا دیا میں اپنا محبوب بھی پیدا کروں گا جو عرش سے پار چلا جائے گا، جو لا مکان پہ میرے دیدار کے لیے آ جائے گا، اور فرشتے، اور دوسری بات فرشتوں کو جنت میں رب کا دیدار نہیں ہوگا۔ تفسیر مظہری میں علامہ ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن کامل مومنین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو جو فضیلت دی ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اگر بندے اپنی فضیلت کو سمجھ سکیں، اپنے مقام کو سمجھ سکیں، ان پیغامات پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، ان سے رک جائیں جن سے اللہ نے روکا ہے، تو یہ فرشتوں سے بھی زیادہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آگے ساتھ ذکر کیا وعلم آدم الاسماء کلها۔ اب سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ مجھے ان تمام چیزوں کے نام اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، اکرمہ اور حضرت قتادہ اور ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے علمہ اسماء جمیع الاشیاء کلہا جلیلہا و حقیرہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے سب نام سکھا دیے، اور خلافت کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جاتا۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی یہ کیفیت ہے تو سید بنی آدم خلیفۃ اللہ فی العالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کا کیا کہنا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علماء فرماتے ہیں ہر چیز کے 70,000 نام سکھائے۔ جب فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی گئیں، فرشتوں کو کہا گیا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام تو ذرا بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ فرشتے عرض گنا ہوئے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ بات جان لی
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم عطا فرمایا ہے جتنا ہمیں نہیں ہے، اور ہمیں جتنا علم عطا فرمایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اور ان کے علم کے مطابق بہت کم ہے۔ تو وہ اپنے اس خیال یا اپنے اس کا اعتراف کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں نوازا ہے، جتنا تو نے ہمیں بخشا ہے۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بندہ سوال پوچھے اور اس کا سوال کا جواب آپ کو نہ آتا ہو تو کہہ دو واللہ عالم ورسولہ عالم، کہ اس کا جواب اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور صحابہ سے بھی جب کوئی بات پوچھتے یا حضور علیہ السلام کوئی بات پوچھتے تو صحابہ بھی ایسے ہی کہتے تھے اللہ عالم ورسولہ عالم۔ یہ بھی ایک علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خیال سے فرماتے ہیں، یا کوئی اور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بندے سے یہ پوچھا جائے کہ اس چیز کے بارے میں بتاؤ اور وہ اس کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو اور کہہ دے مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، تو یہ بھی ایک علم ہے۔ اور یہاں پہ فرشتوں نے جب عرض کی اللہ کی بارگاہ میں انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتانا شروع کیے، ایک ایک چیز کے 70 ہزار نام۔ مثلا پانی کو دیکھ لیں، پانی اب اردو میں پانی ہے، عربی میں ماں ہے، اسی طرح پشتو میں بو ہے، اسی طرح انگلش میں واٹر ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک چیز کے 7-10 تک نام یاد ہوں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کے 70 ہزار نام سکھا دیے، 70 ہزار نام لوگوں ان فرشتوں کو بتا دیے۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، پھر جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام، کیا ہوا؟ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو اللہ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزوں، آسمانوں اور زمین کی، جتنی چیزیں زمین میں اور آسمان میں چھپی ہوئی ہیں ان سب کا خوب جاننے والا میں ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے بعد فرشتوں نے انہیں آ کے دیکھا، وہاں پہ ابلیس بھی تھا، اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب آ کے جب ان کے جسم کے قریب سے گزرا، آپ اس وقت مکہ اور طائف کی وادی کے درمیان میں تھے، تو آپ کے جسم میں روح نہیں تھی، صرف قالب بنا لیا گیا تھا۔ تو اس وقت ابلیس نے آ کے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ والے سائڈ سے داخل ہوا اور پچھلے سائڈ سے نکل گیا، اور کہنے لگا یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں تماسک نہیں ہے، اس کا پیٹ اندر سے خالی ہے۔ پھر فرشتوں سے یہ کہنے لگا اس کا پیٹ اندر سے خالی ہے، اس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، اگر اسے تم پر فضیلت دی گئی اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہم تو اپنے رب کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ ابلیس نے اپنے دل میں کہا اگر میں اس پر مسلط ہوا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، اور اس کو مجھ پر غالب کیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، فرشتوں نے جو منہ سے ظاہر کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور ابلیس نے جو دل میں اپنے سینے میں جو بات چھپائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولے میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے تو اس وقت بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو فرشتے تو وہ ہیں کہ جنہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کریم میں آتا ہے انا خیر منہ، شیطان نے یہ اس وقت کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اگر مٹی کو چھوڑا جائے زمین کی طرف آتی ہے، یعنی پستی کی طرف آتی ہے، اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اگر آگ کو چھوڑا جائے تو آسمانوں کی طرف، بلندی کی طرف جاتی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ درجے میں اعلیٰ ہوں، اور آدم علیہ السلام درجے میں اعلیٰ نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز جو علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ کی اطاعت کی، سجدہ کر دیا، اور جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اس وجہ سے انہیں فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا گیا۔ اور دوسری بات یہاں پہ ایک اور چیز، حسد جو شیطان کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ میں زمین میں موجود تھا تو زمین میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ جہاں میں نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، میں آسمانوں میں تھا تو آسمانوں میں کوئی ایسا چپا میں نے نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ میں نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اور یہ آدم علیہ السلام جو کل پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے انہیں بنایا گیا ہے، انہوں نے ابھی ایک دفعہ بھی اپنے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ورد نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ کو ابھی تک ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، تو یہ کیسے مجھ سے اعلیٰ ہو سکتا ہے مرتبے میں، کمال میں، فضیلت میں، علم میں؟ جب یہ حسد اس کے اندر پیدا ہوا تو یہ حسد پیدا کرنے والا اس کا نفس تھا، تو پتہ چلا شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا نفس تھا۔ آج ہمارے بھی دو دشمن ہیں، ایک داخلی دشمن، ایک خارجی دشمن۔ خارجی دشمن شیطان ہے، داخلی دشمن نفس ہے۔ اگر ہم ان دونوں سے بچنا چاہیں تو بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس وجہ سے صوفیاء فرماتے ہیں جو آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 دفعہ دن کو پڑھ لیا کرے، اور بسم اللہ بھی 100 دفعہ دن کو پڑھ لیا کرے، تو وہ شیطان اور نفس کے چنگل سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جو آدمی دن کو یا شام کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو وہ شیطان کے لشکر سے محفوظ رہے گا۔ تو بات یہاں پہ ورد و وظائف کی طرف چلی گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو جب حکم دیا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ پھر فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور داخل ہو گیا کفار کے ٹولے میں۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے، حضرت شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا تھا، اس نے وہ سجدہ نہ کیا، اللہ کی رحمت سے دتکار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو آج حضرت انسان کو ایک دن میں 5 مرتبہ سجدے کا حکم دیا جاتا ہے، تو جو سجدہ نہیں کرتا وہ بھی اپنا مقام و مرتبہ سوچ لے، وہ بھی اپنا ٹھکانہ سوچ لے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ یہ اب اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کس طرح نکالا گیا، اور شیطان نے کس طرح انہیں جو ہے وہ اپنے جال میں پھنسایا، اور کس طرح دانہ جو ہے وہ ان کے منہ تک لے کے آیا، یہ جو ہے وہ اگلی کلاس میں، اگلے لیکچر میں یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور دوران گفتگو اللہ کی بارگاہ میں یا کسی انبیاء کی بارگاہ میں کوئی نازیبا کلمات میرے منہ سے ادا ہو گیا ہو، زبان سے خیالی میں بے احتیاطی میں نکل گیا ہو یا جان بوجھ کر نکلا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور آپ بھی توجہ سے سنا کریں، کوئی غلط جملہ یا کلمہ نکل گیا ہو تو مجھے آگاہ فرما دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔